السلام علیکم، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے 3 بہنوں کا عجیب و غریب قصہ۔ پچھلے زمانے میں خسرو ایران کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ اپنا بھیس بدل کر شہر کا گشت کرتا تھا تاکہ رعایا کے برے اور بھلے تمام حالات سے واقف رہ سکے۔ ایک روز وہ حسب معمول اپنے وزیر کے ساتھ گشت کو نکلا تو اس روز ایک چھوٹی گلی میں جا کر دیکھنے لگا کہ غریب لوگ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک مکان سے اسے کچھ عورتوں کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ سننے کے لیے رک گیا اور دروازے سے جھانک کر دیکھا تو 3 نوجوان عورتیں چرخہ کاٹ رہی تھیں۔ ان میں سے بڑی بہن بولی کہ اگر میرا بس چلے تو میں نان بھائی سے نکاح کر لوں تاکہ اس مشقت کی زندگی سے نجات ملے۔ منجلی بہن بولی کہ میں بادشاہ کے باورچی سے بیاہ کر لوں تاکہ اچھے اچھے کھانے روز ملیں۔ چھوٹی بہن بولی جب تم لوگ خیالی پلاؤ بنا رہی ہو تو میں بھی پھر کیوں نہ بادشاہ سے ہی شادی کر لوں کہ پورا شہر مجھے ملکہ ملکہ کہے۔ اور پھر تینوں ہنسنے لگیں۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا اس گھر کی پہچان کر لو اور صبح ان عورتوں کو دربار میں حاضر کرنا۔ اس کے بعد بادشاہ باقی کا گشت کر کے آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ صبح کو جب 3 عورتوں کو دربار میں حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے رات کا قصہ پوچھا تو وہ گھبرا گئیں، لیکن بادشاہ نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، جو بات تھی وہ بیان کرو۔ پھر مجبوراً انہوں نے رات والی بات بادشاہ کو بتا دی۔ جو پیسہ جو وقت آپ نے کسی کی خوشی کے لیے لگا دیا، در حقیقت وہی ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں بچا لیا۔ جی ہاں دوستو، اس چینل کو بنانے کا واحد مقصد بھی یہی ہے۔ This channel is only made to help the poor and needy people۔ اس لیے اس جرنی میں ہمارا ساتھ دیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اس پر آپ کو انفارمیٹیو، موٹیویشنل، ایجوکیشنل، بزنس آئیڈیاز اور ڈفرینٹ پروڈکٹس کے ریویوز، فوڈ ریسپیز اور مختلف مسائل پر ہوم ریمیڈیز دیکھنے کو ملیں گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح کے تو ڈھیروں ویڈیوز پہلے یوٹیوب پر موجود ہیں، لیکن اس چینل کی خاص بات یہ ہے کہ پہلے وہ ساری ریمیڈیز ہم خود آزمائیں گے اور جو بہترین ہوں گی، جن کا رزلٹ سب سے اچھا ہوگا، وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اگر آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کو دیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو آپ اپنے فری ٹائم میں ویسے ہی موبائل پر ہماری ویڈیو کو لگا کر چھوڑ دیں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے، کیونکہ جب آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو یوٹیوب اسے 20 اور لوگوں تک سینڈ کرے گا۔ اس لیے اس چینل کو پھیلانے میں، دوسروں کی مدد کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ بادشاہ نے اس کے بعد بڑی کی شادی نان بائی اور منجلی کی شادی باورچی سے کروا دی اور سب سے چھوٹی کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ کچھ دیر کے بعد بڑی اور منجلی بہن سب سے چھوٹی سے حسد کرنے لگیں اور سوچنے لگیں کہ کس طرح اس کو بادشاہ کی نظروں میں ذلیل و رسوا کریں۔ اللہ کی قدرت سے اسی وقت ملکہ کو حمل کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ دونوں بہنیں اس کو مبارکباد دینے آئیں۔ چھوٹی بہن ان کے ارادوں سے بالکل ناواقف تھی اور بڑے اچھے سے ان کے ساتھ ملی جلی اور بچے کی ولادت پہ ان کو بلانے کا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ اور ادھر دونوں نے پکا منصوبہ بنایا کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو بلی کا بچہ اس کی گود میں ڈال دیں گی اور مشہور کر دیں گی کہ ملکہ کو بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس طرح بادشاہ اس کا قتل کروا دے گا یا پھر گھر سے نکال دے گا۔ جب ولادت کا وقت آیا تو اس نے اپنی بہنوں کو بلانے کی اجازت بادشاہ سے مانگی اور ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ ان دونوں بہنوں نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ کو جو لڑکا پیدا ہوا اس کو ٹوکری میں بند کر کے نہر میں بہا دیا اور ملکہ کی گود میں بلی کا بچہ رکھ دیا اور محل میں یہ مشہور کرا دیا ملکہ کو بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے قتل کرنا چاہا ملکہ کا، تو دانا وزیر نے روک دیا کہ کچھ روز صبر کریں، مجھے اس میں کوئی راز معلوم ہوتا ہے۔ ملکہ کا اس میں کیا قصور؟ ٹوکری بہتی جا رہی تھی کہ بادشاہ کے مالی کی اس پر نظر پڑی۔ اس نے جب کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک بچہ تھا۔ مالی کے گھر کوئی اولاد نہ تھی اور وہ خوشی خوشی اس کو اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کے حوالے کیا۔ ان دونوں نے اس کو پالنا شروع کر دیا۔ مالی نے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا اور بچہ 1 سال کا ہو گیا۔ دوسرے سال ملکہ کو پھر ایک بچہ پیدا ہوا اور ملکہ نے اس بار بھی اپنی بہنوں کو بلایا اور اس دفعہ انہوں نے مردہ کتے کا بچہ اس کی گود میں ڈال کر مشہور کر دیا کہ ملکہ کو کتے کا مردہ بچہ پیدا ہوا ہے، اور اصلی لڑکے کو ٹوکری میں ڈال کر اسی نہر میں بہا دیا۔ اتفاق سے اسے بھی مالی نے پکڑ لیا اور اپنے گھر اس کی بھی پرورش کرنے لگا۔ تیسرے سال ملکہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، لیکن حاسد بہنوں نے اس کو مردہ چوہیا کے ساتھ مشہور کر دیا اور نہر میں بہا دیا، اور وہ لڑکی کی بھی مالی کے ہاتھ لگی اور اس نے لڑکی کو بھی رکھ لیا۔ لیکن اس دفعہ بادشاہ نے ناراض ہو کر ملکہ کو لوہے کے پنجرے میں ڈال کر شہر کی مسجد کے دروازے پر لٹکا دیا اور یہ حکم کر دیا
کہ ہر آنے والا اس کے منہ پر تھوکے گا اور جو ایسا نہ کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ لوگ مجبوراً تھوکتے اور دل ہی دل میں بادشاہ کو ظالم بھی سمجھتے۔ تینوں بچے مالی کے ہاں پرورش پاتے رہے۔ مالی نے بڑے اچھے طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کی اور لڑکی کو بھی پڑھایا۔ اس نے بڑے لڑکے کا نام بھاون اور چھوٹے کا نام پرویز اور لڑکی کا نام پریزاد رکھا۔ اسی زمانے میں مالن بیمار ہو کر مر گئی اور بچوں کو بہت دکھ ہوا۔ مالی کے پاس بھی روپیہ پیسہ تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لے کر ایک محل تیار کروایا اور اس میں باغ بنوایا اور اس میں ایک چڑیا خانہ بھی تھا۔ مالی اور اس کے بچے وہ اس محل میں رہنے لگے۔ کچھ دن کے بعد مالی بھی مر گیا، لیکن کیا ہو سکتا تھا سوائے صبر کرنے کے۔ دونوں بھائی سیر و شکار کے لیے جاتے اور پریزاد باغ میں اپنا دل بہلاتی یا کبھی گانا گاتی۔ ملکہ کی حاسد بہنوں کو ان کا بھی پتہ چل گیا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ملکہ کا تو انتظام ہو گیا، لیکن اگر یہ بچے زندہ رہے تو ممکن ہے کہ کبھی یہ راز فاش ہو جائے۔ انہوں نے ایک کٹنی کو بلایا اور سارا ماجرا اس کو بتایا۔ کٹنی بولی، تم فکر نہ کرو، میں ایسے طریقے سے ان کو یہاں سے چلتا کروں گی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ ایک روز بھاون اور پرویز شکار کو گئے تو وہ کٹنی ان کے گھر آئی اور نماز کا بہانہ کر کے نماز پڑھنے لگی۔ پریزاد اس سے متاثر ہوئی اور کھانا دیا اور اصرار کیا کہ میرے ساتھ باغ دیکھنے چلو۔ باغ دیکھ کر کٹنی کہنے لگی کہ ویسے تو ہر چیز موجود ہے، لیکن 3 چیزوں کی کمی ہے۔ اگر وہ بھی اس باغ میں آ جائیں تو پورے شہر میں یہ باغ بے مثال ہوگا۔ پریزاد بولی، اچھا وہ کیا؟ کٹنی بولی، ان کا ملنا ذرا مشکل ہے۔ پریزاد بولی، تم بتاؤ تو صحیح۔ تب کٹنی بولی، اس میں بولتی چڑیا، گاتا ہوا درخت اور سنہرے پانی کے چشمے کی کمی ہے۔ پریزاد نے پوچھا کہ یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ وہ بولی، یہاں سے 20 روز کے سفر پر ہندوستان کی سرحد پر جو پہلا آدمی ملے گا وہ راستہ بتا سکتا ہے۔ بڑھیا پریزاد میں شوق کی آگ بھڑکا کر خود وہاں سے نکل لی، لیکن پریزاد اسی سوچ میں پڑ گئی۔ شام کو جب دونوں بھائی واپس آئے تو بہن کو فکر مند پا کر وجہ پوچھی تو اس نے تمام صورتحال بیان کی۔ بھاون نے کہا، تم اتنی فکر کیوں کرتی ہو؟ میں جاتا ہوں اور یہ چیزیں لے آتا ہوں۔ اگلے روز بھاون سفر پر نکلنے کو تیار ہوا اور بہن کو خنجر نکال کر دیا کہ یہ میری نشانی ہے۔ جب تک یہ صاف ہے سمجھنا کہ میں خیر سے ہوں، جب یہ میلا ہو گیا تو جان لینا کہ میں کسی مصیبت میں ہوں، اور اگر یہ خون آلود ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے بعد بھاون 20 روز اسی راستے کی طرف چلتا گیا جو کٹنی نے بتایا تھا۔ 21ویں روز اسی سرحد پر ایک کٹیا نظر آئی۔ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس کا چہرہ بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ بھاون نے جیب سے کینچی نکال کر اس کا خط بنایا اور ادب سے سلام کیا۔ وہ فقیر خوش ہوا اور اس سے پوچھا کہ یہاں کیسے آنا ہوا۔ بھاون نے جب بتایا تو فقیر نے آہ بھری اور بولا، مجھے راستہ معلوم تو ہے، لیکن وہ راستہ خطرناک بہت ہے۔ تم نے میری خدمت کی، اس لیے میں تمہیں وہاں جانے سے منع کروں گا۔ بھاون جب نہیں مانا تو فقیر نے اپنی گدری سے ایک گیند نکالی اور کہا، اس کو زمین پر ڈال دو اور خود اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ۔ جہاں یہ رک جائے تو تم بھی گھوڑے سے اتر جانا اور سامنے ایک پہاڑ نظر آئے گا۔ اس پر چڑھتے وقت تمہیں عجیب و غریب آوازیں سنیں گی، لیکن نظر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ان آوازوں کی طرف متوجہ مت ہونا اور ہمت سے کام لینا اور چلتے جانا۔ اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا تو تم پتھر کے ہو جاؤ گے، لیکن اگر آگے چلتے گئے تو تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی۔ بھاون نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور راستے پر چل پڑا۔ گیند پہاڑ کے دامن میں جا کر رک گئی۔ وہ گھوڑے سے اترا اور پہاڑ پر چلنے لگا۔ شور اور گالیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے تو وہ آگے بڑھتا رہا، لیکن تنگ آ کر بھاون نے تلوار لے کر پلٹا تو وہاں کچھ نہ تھا اور خود پتھر کا ہو گیا۔ پریزاد ایک روز بہت اداس تھی۔ خنجر اٹھا کر دیکھا تو وہ چمک رہا تھا۔ شام ہو گئی لیکن اس کی پریشانی دور نہ ہوئی۔ پرویز باہر آیا اور بولا، پریزاد خنجر تو دیکھنا بھائی کا۔ جب پریزاد خنجر لائی اور دیکھا تو وہ سیاہ ہو چکا تھا اور یہ دیکھ کر وہ رونے لگی۔ پرویز بھی پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ میں بھائی کے پیچھے جاؤں گا، لیکن پریزاد بولی،
کہ میں ایسے اکیلی کیسے رہوں گی۔ پرویز نے کہا میں تمہیں خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، لیکن ہم بھاون کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ دونوں گلے مل کر بہت روئے اور جاتے ہوئے پرویز نے گلے سے موتیوں کی مالا اتار کر پریزاد کو دی اور کہا کہ جب تک یہ ٹھیک حالت میں رہے تو سمجھ جانا کہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور جب آپس میں یہ موتی جڑ جائیں تو وہ دن میری موت کا ہوگا۔ پریزاد نے وہ ہار گلے میں پہن لیا اور بائی کو خدا کے سپرد کیا۔ پرویز بھی 20 دن سفر کے بعد اسی کٹیا پر پہنچا تو وہی باتیں ادھر دہرائیں۔ فقیر نے کہا کہ بیٹا کیوں اپنی جان مصیبت میں ڈال رہا ہے؟ کچھ دن پہلے ایک نوجوان تیری ہی شکل کا گیا اور وہ واپس نہیں آیا، شاید کہ وہ پتھر کا ہو گیا۔ پرویز بولا وہ میرا بھائی تھا، میں اپنی جان لوں گا یا اپنے بھائی کا انتقام لوں گا؟ فقیر نے اس کے اصرار پر اسے بھی ایک گیند نکال کر دی اور بتایا کہ اس کے پیچھے چلو اور جہاں یہ رک جائے تو وہاں گھوڑے سے اتر کر پہاڑ پر چڑھ جانا۔ اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو اس کے بھائی بھاون کے ساتھ ہوا تھا، اور وہ بھی پتھر کا ہو گیا۔ پریزاد کی ہار کے موتی ایک ہو گئے، جس سے وہ سمجھ گئی کہ پرویز بھی کسی مصیبت میں آ پڑا ہے۔ تمام دن وہ روتی اور پریشان رہی۔ اگلے روز مردانہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئی اور اللہ کی ذات کے سہارے چل پڑی۔ 20 روز کی مسافت کے بعد 21ویں روز وہ بھی فقیر کی جھونپڑی پر پہنچ گئی۔ اس نے بھی فقیر سے راستہ پوچھا تو فقیر نے بولا کہ تم آدمی نہیں لڑکی معلوم ہوتی ہو، تو پھر اتنا بڑا کام کیوں کرنے جا رہی ہو؟ وہ بولی میرے بھائی ادھر گئے ہیں، یا تو میں اپنی جان لوں گی یا پھر ان کا انتقام لوں گی۔ فقیر نے اسے سب کچھ بتایا اور گیند نکال کر دی۔ پریزاد نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی کہ کوئی بھی آواز اس کو سنائی ہی نہ دے۔ فقیر خوش ہوا اور بولا کہ کسی کے ذہن میں آج تک یہ ترکیب نہیں آئی، اور دعا دی کہ جاؤ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ پریزاد اس گیند کے پیچھے چل پڑی۔ پہاڑ کے دامن پر جب گیند رکی تو پہاڑ پر چڑھنے لگی اور ویسے ہی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، لیکن پریزاد کے کان بند تھے، اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اسے ایک پنجرا نظر آیا اور چڑیا اس میں شور کر رہی تھی کہ اس کو پکڑ لو، یہ چور ہے۔ پریزاد نے جب وہ پنجرا پکڑا تو وہ چڑیا خاموش ہو گئی اور بولی کہ اب میں آپ کی غلام ہوں۔ پریزاد نے پوچھا کہ گانے والا درخت کہاں ہے؟ چڑیا نے پتہ بتایا اور بولی کہ اس کی ایک شاخ توڑ لو، وہی کافی ہے۔ پریزاد نے شاخ توڑ لی، پھر چشمے سے ایک چاندی کا گھڑا بھر لیا اور پھر پوچھا کہ میرے بھائی جو پتھر کے ہو گئے ہیں کس طرف رکھے ہوں گے؟ چڑیا بولی اسی چشمے کا پانی ڈالو اور پھر کرشمہ دیکھو۔ پریزاد نے اپنے بھائیوں کو پہچان کر ان پر پانی ڈالا تو وہ اصلی حالت میں آ گئے اور وہ بہن سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد تینوں نے مل کر ان تمام آدمیوں پر پانی ڈالا جو کہ پتھر کے ہو چکے تھے۔ پانی پڑتے ہی اللہ کے حکم سے سب ٹھیک ہو گئے اور پریزاد کا شکریہ ادا کیا۔ پہاڑ سے نیچے اترے تو دیکھا کہ گھوڑے سامنے کھڑے ہیں۔ سب اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور راستے پر چل دیے۔ واپسی پر ادھر نہ تو وہ فقیر تھا اور نہ اس کی جھونپڑی۔ پریزاد بولی کہ وہی فقیر اس طلسم کے متعلق تھا۔ طلسم ختم ہونے کے ساتھ ہی وہ بھی ختم ہو گیا۔ گھر واپس آئے تو انہوں نے وہ شاخ باغ میں لگا دی اور ایک عمدہ حوض تیار کروا کر اس میں چشمے کا پانی ڈال دیا۔ جب اگلے دن دیکھا تو شاخ کی بجائے پورا درخت کھڑا تھا، فوارہ زور سے چل رہا تھا اور چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا۔ سارے شہر میں ان چیزوں کی شہرت ہو گئی، لوگ ان کو دیکھنے آتے اور حیران ہوتے۔ ایک روز بھاون اور پرویز شکار سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں بادشاہ کی سواری مل گئی۔ پہلے تو کوشش کی کہ بچ کر نکل جائیں، لیکن جب وہ بادشاہ گزرا پاس سے تو جھک کر سلام پیش کیا۔ ان کو دیکھ کر بادشاہ کا دل ان کی طرف کھنچنے لگا اور پوچھنے لگا کہ تم کن کے لڑکے ہو؟ وہ بولے کہ حضور ہم مالی کے لڑکے ہیں اور فلاں جگہ آپ کی اجازت سے محل تیار کروایا تھا، اس میں رہتے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں ان کی محبت بڑھ رہی تھی اور بات بڑھانے کے لیے پوچھا اس نے کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ بھاون بولا کہ شکار کھیلنے گئے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ بغیر اجازت کے تم کیوں گئے؟ دونوں نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس جگہ شکار کھیلنا منع ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ بادشاہ ان کا
ادب و احترام دے کر خوش ہوا اور بولنے لگا، چلو میرے ساتھ آؤ اور دکھاؤ کہ کیا شکار کھیلتے ہو۔ جنگل میں جا کر وہ کئی شیر مار لائے اور بادشاہ ان کی جرأت اور بہادری دیکھ کر متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ شاہی محل میں چلو اور کھانا کھا کر واپس آ جانا۔ دونوں بھائیوں نے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی کہ آپ کا حکم بجا لانے میں ہمیں کوئی عذر نہیں ہے، لیکن ہماری بہن گھر پر اکیلی ہے اور ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ آپس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے۔ ہم اس سے پوچھ لیں اور کل آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور دونوں گھر واپس آ گئے، لیکن پریزاد سے ذکر کرنا بھول ہی گئے۔ دوسرے روز پھر شکارگاہ میں بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے، معذرت چاہتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہا، کل پوچھ کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اسی طرح 3 دن بھولتے رہے۔ چوتھے روز بادشاہ نے کہا کہ ایک گیند دونوں کمر میں باندھ لو، جب کپڑے اتارو گے تو یہ گریں گی اور تمہیں یاد آ جائے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رات کو جب کپڑے بدلنے لگے تو گیند گری اور یاد آ گیا۔ دونوں بھائی پریزاد کے پاس آئے اور بادشاہ کی دعوت کا ذکر کیا۔ پریزاد بولی، ٹھہرو، میں چڑیا سے معلوم کر کے بتاتی ہوں۔ اس نے چڑیا سے پوچھا کہ کیا میرے بھائیوں کو بادشاہ کی دعوت میں جانا چاہیے یا نہیں؟ چڑیا بولی کہ ہاں جانا چاہیے، اور بولی کہ آپ بھی بادشاہ کو دعوت دیں، میں اس کا انتظام کر لوں گی۔ دوسرے روز پھر جب دونوں بھائی شکارگاہ میں بادشاہ سے ملے تو اس سے کہا کہ ہماری بہن بہت ناراض ہوئی کہ تم نے پہلے دعوت قبول کیوں نہ کی، اور آپس کی قسم کا اگر اتنا پاس تھا تو اسی دن یاد کیوں نہ رکھا۔ بادشاہ نے کہا، کوئی بات نہیں، اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ پھر بادشاہ ان دونوں بھائیوں کو لے کر شاہی محل میں گیا، اور راستے میں جب لوگوں نے دیکھا تو سوچنے لگے کہ یہ کہاں کے شہزادے ہیں، اور لوگ ان کے حسن و جمال دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ جب کھانا دسترخوان پر لگایا تو بادشاہ ان دونوں کو کن اکھیوں سے دیکھتا جا رہا تھا، اور اس کا جی چاہ رہا تھا کہ یہ دونوں کبھی اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہوں۔ کھانے کے بعد ایک محفل رقص کی منعقد کی گئی۔ غرض یہ کہ شام تک جب واپس جانے لگے تو درخواست کی کہ کل شکار سے جب فارغ ہوں تو ہمارے غریب خانے کو بھی عزت بخشیں، اور دعوت کا بولا بادشاہ انکار نہ کر سکا اور بولا کہ میں ضرور تم لوگوں کے ساتھ چلوں گا۔ دوسرے روز جب بھاون اور پرویز شکار پر چلے گئے تو پریزاد چڑیا کے پاس گئی اور بولی، پیاری چڑیا، آج ہمارے ہاں بادشاہ کی دعوت ہے تو ہمیں کیا کھانا پکانا چاہیے؟ چڑیا بولی، تمہارے پاس اچھے اچھے باورچی ہیں، ان کو بولو کہ اچھے اچھے کھانے تیار کر دیں، اور ایک رکاب موتیوں کی کھیر کی ضرور پکانا۔ پریزاد نے کہا کہ موتیوں کی کھیر کیسے پکے گی اور اتنے موتی آئیں گے کہاں سے؟ چڑیا بولی کہ باغ میں فلاں درخت کے نیچے خزانہ ہے، وہاں سے نکال لو۔ پریزاد نے خود جا کر کھودا تو واقعی لامقدار خزانہ گڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک صندوقچی موتیوں کی نکالی اور باورچی کو بلا کر مختلف کھانے بنانے کو کہا، اور ساتھ موتیوں کی صندوقچی بھی دی اور کہا کہ یہ موتیوں کی کھیر پکاؤ۔ وہ حیران ہوا کہ بیگم صاحبہ، موتیوں کی کھیر کس طرح پکے گی اور کس طرح کھائی جائے گی؟ پریزاد نے کہا، تمہیں اس سے کیا، جو کہا ہے تم وہ کر دو۔ بھاون اور پرویز تمام دن بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلتے رہے، اور شام کو بادشاہ کو اس کا وعدہ یاد دلایا، اور بادشاہ شکارگاہ سے سیدھا ان کے گھر آیا۔ پریزاد نے کنیزوں کے ساتھ بادشاہ کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے جب پریزاد کو دیکھا تو اس کے دل میں ویسے ہی ایک بھوک اٹھی جیسے ان دونوں بھائیوں کو دیکھ کر اٹھی تھی۔ اس نے پریزاد کو پیار کیا اور پھر تینوں بہن بھائی بادشاہ کو باغ دکھانے لے گئے۔ وہاں درخت سے طرح طرح کی آوازیں سنی تو پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے سب حال کہہ سنایا کہ کس طرح ان کی بہن نے یہ نایاب تحفہ لایا ہے۔ بادشاہ خوش ہوا اور دل آویز گانا سنتا رہا۔ پھر حوض اور فوارہ دیکھا جس میں سنہری پانی تھا۔ بادشاہ چڑیا کی گفتگو سن کر بھی بڑا حیران ہوا۔ جب کھانا کھانے کے لیے گھر آئے تو چڑیا نے کہا کہ مجھے وہیں لے چلو۔ پریزاد نے پنجرہ کمرے میں لٹکا دیا۔ بادشاہ کھانا کھانے لگا تو کھیر دیکھ کر حیران ہوا اور پوچھا کہ یہ کیسی کھیر ہے؟ کیا موتی بھی کھائے جاتے ہیں؟ وہ تینوں بہن بھائی چڑیا کی طرف دیکھنے لگے۔ چڑیا نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ موتیوں کی کھیر دیکھ کر تو حیران ہیں،
لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ سے یہ کہا گیا کہ ملکہ کے ہاں بلی، کتے اور چوہے کے بچے پیدا ہوئے ہیں، تو اس وقت آپ نے یہ کیوں نہ سوچا کہ انسان کے ہاں جانور کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں؟ چڑیا کی بات سن کر بادشاہ دنگ رہ گیا اور اس سے بولا کہ چڑیا، اگر تم راز کی باتیں جانتی ہو تو مجھے بتاؤ کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ ملکہ کی بہنیں اس سے حسد کرنے لگی تھی اور ہر بار بچوں کو ٹوکری میں ڈال کر باغ کی نہر میں ڈال دیا اور مشہور یہ کر دیا کہ ملکہ کو بلی، کتے اور چوہیا کے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن خدا کے حکم سے تینوں بچے مالی کے ہاتھ لگ گئے اور اس نے ان کی خوب پرورش کی، انہیں بڑا کیا، انہیں پڑھایا لکھایا، جو کہ اب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ اپنے بچوں کو گلے لگا کر بے حد رویا اور بولا کہ میری لا علمی میں تم لوگ میری محبت سے محروم رہے۔ مسجد میں جا کر پنجرہ کھلوایا اور ملکہ کے قدموں میں گر گیا اور صورتحال بتا کر معافی مانگی، اور ملکہ بھی رونے لگی اور ملکہ نے بھی بچوں کو بہت پیار کیا۔ بادشاہ نے ملکہ کی حاسد بہنوں کو بلوایا اور ان کو اسی وقت قتل کروا دیا اور دوسرے روز جشن عام کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد بادشاہ نے عدل و انصاف کے ساتھ 1 سال تک حکومت کی اور امن و چین کی زندگی بسر کی۔ اس کے ساتھ ہی دلچسپ کہانی کا سلسلہ ختم ہوا۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ شکریہ۔